ذکر بھی اور کر لوں، اور وہ یمن ہے۔ 6 سال ہو گئے، اللہ اکبر۔ یعنی پہلے ہمارے سامنے مظلومیت کی نشانی تھا ایک افغانستان، کہ ہم دیکھتے تھے یار یہ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 77-78 سے جو ڈرامہ شروع ہوا، 79 میں جو رشیا آیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور وہ 2010-12 تک کہانی چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ تو 40 سال ان کے چلے گئے، پوری جنریشن اس کے اندر ختم ہو گئی، اور 30 سال پہ ایک جنریشن شفٹ ہوتی ہے ہسٹری کے اندر۔ تو یہ تو سمجھ لو 2 نسلیں بیچاروں کی چلی گئی افغانستان۔ اس سے پہلے بھی کون سا وہاں پہ تاج محل بنے ہوئے تھے، ہم سب کو معلوم ہے۔ یمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلسل مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ سب کس وجہ سے ہوا ہے؟ ایک عقل مند، جیسا وہ روحانی عقل مند، ایک اور عقل مند سعودی عرب کے اندر آیا، اور اس نے سمجھا کہ یہ گیم تو 1 ہفتے کا ہے، میں 1 ہفتے میں یہ کر لوں گا اور یہ کر لوں گا، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب نہیں ہوا تو اس نے کہا نہیں 1 ہفتے کا نہیں، 1 مہینے کا ہے، بس میں نکال لوں گا۔ اور یہ وہ ہمارے شہزادے سلمان صاحب، محمد بن سلمان۔ تو 6 سال ہو گئے۔ اب جیسے حملہ ہوا تھا، رہبر معظم نے ایک جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا کہ سعودیوں کے جیتنے کا چانس 0 سے کم ہے۔ صحیح ہے۔ آج 6 سال کے بعد جس چیز میں سعودیز، امریکنز، برٹش، ہم جیسے لوگ، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سعودیوں کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ سب کو اچھی طرح پتہ ہے، سعودیوں کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے گھسنے والے چلنے والے اماراتیوں کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس جنگ میں ان لوگوں کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بلکہ اب گیم الٹا ہے کہ اب اگر چلتی رہی تو ہارنے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ ہارنے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہارنے کا؟ ایسے ایسے علاقے ہاتھ سے نکلیں گے جن کو سعودیز بچا نہیں پائیں گے پھر بعد میں۔ تو اب سعودیز کم از کم اس کے اوپر آ گئے کہ اب وہ پیس پلانز آفر کر رہے ہیں۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک پیس پلان آفر کیا تھا، جب 25 مارچ یہ آنے والی ہے، چونکہ ان کے حملے کی ڈیٹ ہے، تو 6 سال سے پہلے انہوں نے کچھ UN کے اندر پیش کیا کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو فی الحال حوثیوں نے ریجیکٹ کیا، چونکہ حوثی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی پلان دیں، پہلا کام یہ کریں کہ آپ نے جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایئرپورٹ اور پورٹ کا، پہلے آپ بلاکیڈ ہٹائیں۔ اگر آپ بلاکیڈ نہیں ہٹائیں اور کوئی ایگریمنٹ سائن کروانا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرنے والے۔ پہلا اسٹیپ آپ نے یہ اٹھانا ہے۔ سعودیز یہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ ایگریمنٹ سائن کرو، اس کے بعد تو پھر وہ جو وعدے کی پابندی میں ماہر ہیں وہ سب کو معلوم ہے، جو اپنی ملک کی ایمبیسی میں بلا کر جسم کے ٹکڑے کروا دے اور اس کے ٹکڑوں کو تیزاب میں پگھلا دے، روئے زمین سے غائب کر دے، ایمبیسی میں بلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا جائے۔ تم اگر ایگریمنٹ کے اہل ہوتے تو تمہارے ساتھ جو آبادی تم اپنے آبادی کے ساتھ کرو وہی بتا دیتے، بہتر ہو جاتا۔ یا مثلا آج اگر امریکہ آ کر کے ہم سے کوئی ایگریمنٹ کرے تو اس سے سب سے پہلے پوچھنا پڑے گا جو پچھلے ایگریمنٹ تم نے توڑے ان کا کیا ہوگا۔ یہ جو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اب مذاکرہ نہیں کریں گے امریکہ سے، وہ اس خاطر کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے سالوں مذاکرے کیے، اقوام متحدہ نے اس کو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن بنا کر پیش کیا، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں نے سائن کر دیا، ہم باہر نکل رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تمہاری کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک بات ہمیں کہتا چلوں، جتنا امریکہ کو نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے پہنچایا ہے، میں دعا کر رہا تھا دوبارہ آ جائے، گرچہ اس کی شکل دیکھنا میرے لیے بعض اوقات سخت ہو جاتا تھا، تو میں سوچتا تھا یار میری فیلڈ پالیٹکس ہے، مجھے پڑھنا پڑے گا، پھر 4 سال اس کی شکل دیکھنی پڑے گی، لیکن میں سوچتا تھا اس کے آنے کا جو فائدہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آ جائے تو بہتر ہے۔ آخر میں ایک بات ہے، امریکن بھی انسان ہے، انہوں نے ان انسانوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ کاش ایسا ہوتا یہ امریکن کے ساتھ اچھے ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ بلینرز اور بیلون ہو گئے اس پینڈیمک کے اندر، کم سے کم امریکنز پہ رحم کر لیتے، کم سے کم ان کو دے دیتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امریکنز اپنے لیے اچھا ہے ہمارے لیے برا ہے، نہیں، کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، نشانی صاف ہے۔ اور جو پہلے ہوا ہے ہسٹری کے اندر وہ تو خیر دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس طرح انہوں نے ہر قوم نے ایک دوسرے کو لوٹا ہے۔ بہرحال تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یمن نے قطعاً اس معرکے کے اندر جیتنا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ سب اثر ہے مقاومت کا۔ ایران نے لبنان میں، عراق کے اندر، یمن کے اندر
سب نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، واحد راستہ، اور فلسطین میں قطعاً واحد راستہ مقاومت ہے، ریزسٹنس. اور اگر آپ سرنڈر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کی مشکل کو حل نہیں کرے گا. سرنڈر کرنا کبھی مشکل کو حل نہیں کرے گا. واحد راستہ یہ ہے کہ آپ مقابلہ کریں، اور الحمدللہ رب العالمین حوثیوں نے مقابلہ کیا، اللہ نے ان کو فتح دی. وہ جو بڑا اچھا جملہ مشہور ہے، جس طرح شہید نمر کے کچھ جملات بہت مشہور ہیں، تو ان کے حوثیوں کا بھی ایک جو لیڈر ہیں بدر الدین، ان کا ایک بڑا اچھا جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے سعودیوں سے کہا کہ اگر ہوا تمہارے پاس ہے، پانی تمہارے پاس ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، امریکہ، انگلینڈ، اسرائیل سب تمہارے پاس ہے، اور تم پھر بھی ہار رہے ہو، تو اس کا صرف ایک مطلب ہے، خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے، خدا تمہارے ساتھ